الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین راحت الناطقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین سید ثقلین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین رسول اللہ ونبی اللہ وزینت عرش اللہ وعروس مملکت اللہ مقاسم رزق اللہ رسولنا ونبینا وحبیبنا وحبیب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا ورحیمنا وکریمنا وکفیلنا وشفیعنا ومشفعنا وعوننا وعيننا 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 وعياننا وعيوننا ومعيننا سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومابانا محمد المصطفى والمجتبى صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وصحابہ العاشقین الباسطین وعولیاء العارفین المکرمین اما بعد فقد قال اللہ تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید والبرہان الرشید علی لسان حبیبہ ونبیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما والملكدين والحامدين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين دلے درویش کو غیر درجہ مسرت و شادمانی و بہجت و تازگی حاصل ہو رہی ہے کہ عاشق جمال ذات کبریا عارف علوم محمدیہ و مصطفیہ جناب پیر شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت پیر کرم حضرت پیر کرم حسین قادری کا کرم شامل حال ہو رہا ہے اور چمنستان کرم میں بہار آئی ہے کرم اس وقت حاصل ہوتا ہے ہر ایک بار سے
اگر خیالوں میں حسد، بغض، کینہ، تکبر، بیانگی، اثنینیت ہو، انانیت کا کرم نہ ہو، جب غیریت کے کرم ختم ہو جاتے ہیں تو کرم ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ کہ صاحب عرص مبارک نے لوگوں کے خیالات اور ان کی تفکرات و تصورات سے دویانگی اور غیریت کے کرم ختم کر دیا، اور جب کرم ہوتا ہے تو نئے بزور اور نئے بزاری نئے بزر میں آیا۔ کرم نہ زور سے ملتا ہے، نہ زاری سے ملتا ہے، نہ زر سے ملتا ہے۔ عرفی صاحب فرماتے ہیں، عرفی اگر بگیریا مجسر شدے وصال، اے عرفی اگر رونے سے کرم ہو جاتا اور محبوب کا وصال نصیب ہو سکتا، عرفی اگر بگیریا مجسر شدے وصال، 100 سال میں تمنا اگر آہوزاری سے محبوب کا وصال نصیب ہو سکتا تو میں 100 سال کتوا کر روتا ہی رہتا، لیکن محبوب بڑا بے نیاز ہے، نہ ملے تا شب بیدارا نو جے مل پوے تا گناہگارا۔ نہ ملے ساری رات بیدار رہنے والوں کو، صائم الدہر اور قائم اللیل ہونے والوں کو، علماء کو، فضلاء کو، اتقیاء کو نہ ملے تو نہ ملے تو سب بیدارانو مل پوے تو گناہگار۔ ہاشمی بھی ہو، قریشی بھی ہو، عربی بھی ہو، عرب کا سردار بھی ہو، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اور اگر ہاشمی بھی نہ ہو، قریشی بھی نہ ہو، رنگ کا کالا ہو، دل میں کملی بالا ہو، محبوب کا خیال ہو، اسی کا جمال ہو، اسی کا وصال ہو، اس کا نام ہو، اس کا کام ہو، اس کا ذکر ہو، اس کا فکر ہو، محبوب کا دیدار ہو جائے، محبوب کی دید ہو جائے، خواہ یمن کے ایک گاؤں میں اونٹ چرا رہا ہو ویسے کر جائے۔ یہاں قرب کی اور دوری کی بھی، بود کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، مکہ کے رہنے والے ہوں، نہ ملے تو ان کو نہ ملے، اگر مل پوے تو سائیں اونٹ چرا رہا ہے۔ ارے اونٹ کیا ہے؟ اونٹ کی معبر تعبیر کیا کرتے ہیں کہ اونٹ فرشتے ہیں۔ جب تمہیں خواب میں اونٹ نظر آئے تو یہ سمجھو کہ یہ فرشتے نظر آئے، جن کے دل میں محبوب کی محبت کا چراغ حاصل ہو جاتا ہے اور ان پہ کرم ہو جاتا ہے تو محبوب مدینے سے نکل کر پیراہن کو اوپر اٹھا کر اپنے سینہ میں دینہ پہ فرماتا ہے، انی لعاجب نفس الرحبان من جانب الجمن، یمن کی طرف سے مجھے خدا کی خوشبو آ رہی ہے، رحمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ اگر یمن سے یار کو رحمان کی خوشبو آتی ہے تو عاشق کے من سے کیوں یار کو؟ شرط یہ ہے کہ کرم حسین کا کرم
اور شوی صاحب فرماتے ہیں عرفی اگر بگریا مجدر شدے بسال صد سال میں تواب تمنا گری ستم اگر رونے سے یار کا وصال نصیب ہو جاتا تو میں 100 سال متوا کر روتا ہی ہو جاتا۔ پھر کہتے ہیں اگر بگریا میسر شدے وصال گھر پر سرے بیمار بائی بائی عادت اگر میں بیمار پڑ جاؤں تو اے محبوب تو میری بیمار کرسی کے لیے تشریف لائے گا۔ گھر پر سرے بیمار بائی بائی عادت 100 سال با امید تو بیمار تمام اگر بے نیاز محبوب اگر میں بیمار پڑ جاؤں تو تو میری بیمار کرسی کے لیے تشریف لائے تو میں 100 سال متوا کر بیمار ہی تو نام وہ زاری سے ملتا ہے، اگر زر سے ملتا تو قارون کو ملتا، فرعون کو ملتا، نمرود کو ملتا، یزید کو ملتا، لیکن وہ زر سے نہیں ملتا، اپنے دل بھر کی غلامی ملتا۔ آج جس پہ وہ ذات کبریا بے مثل و بے مثال بے تون و بے تغون ہستی صادق ذات بہر منقطع بیان منقطع اشارات ہر قید سے مبرزہ اور ملزہ معرہ اور معلہ اور مجلہ اور مجلہ اور مصفہ جس کو وہ بے صورت ملتا ہے خدا کی قسم بے صورت کی صورت محبوب بے شک وہ باطن ہے باطن البطون ہے غیب الوجوب ہے چھپا ہوا ہے مستتر ہے مخفی ہے، لیکن اگر وہ صورت میں محدود ہوتا ہے تو بے صورتی بھی اس کی ذات اہلیت کے لیے ایک قید ہے۔ المطلق یجری علی اطلاقہ مطلق وہ ہے جو اپنے اطلاق پہ دلالت کرتا ہو، لہذا وہ ذات مطلق تبھی ہو سکتی ہے بے صورت بھی ہو باصورت بھی ہو لامقام بھی ہو بامقام بھی ہو وہ اول بھی ہو آخر بھی ہو ظاہر بھی ہو باطن بھی ہو والاول والآخر والظاہر کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے، وہی اول ہے وہی آخر ہے، یہاں بھی ہوا ہوا مبتلا ہے، یہ سب اس کی صفات ہیں، لیکن یہاں بھی اس نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے، فرماتا ہے کہ اگر مجھ کو دیکھنا ہے تو اول میں دیکھو آخر میں دیکھو باطن میں دیکھو ظاہر میں بھی ظاہر جب چاہتا ہوں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان کو میں نے آسن اسم تفضیل ہے حسین ترین انسان ہے، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں صورتیں دی فَحَسْنَ صُوَرَكُمْ تمہاری آسن صورت کو پیدا کیا، آسن صورت تمہیں دی۔ اب آسن کے لفظ کو ملحوظ خاطر رکھیے، مشکات شریف اٹھائیے، رسول پاک نے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں روایت کرتے ہیں کہ رأیت ربی فی احسن صورت، انسان آسن ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان آسن ہے، آسن صورکم بلکہ سچ پوچھو تو ہر چیز آسن ہے۔ حضور نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو حسین ترین صورت۔ حضرت سید عبدالحق بادشاہ فرماتے ہیں وہ کون سی حسین صورت ہے جس صورت پر رسول کریم نے اپنے رب کو دیکھا، فرماتے ہیں رسول علیہ السلام صورت خضرہ مراد داشتا، یعنی میں نے اپنے رب کو اپنی صورت پہ صرف بے صورت کا چرچا کرنے والا آسن صورت کو دیکھو گے تو تمہیں وہ بے صورت صورت اہلے
بے صورت صورت اولے بے صورت بے صورت صورت اولے کرنا زو ادا ڈھونڈ کھولے کرنا زو ادا ڈھونڈ کھولے بخاری و مسلم و مشکات شریف اٹھائی ہے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے جب سے سنا ہے یار نے باتیں رومی صاحب فرماتے ہیں پڑھو پھر وقت کی تنگی دامنگیر ہوگی کیا ہوا وقت کی تنگی دامنگیر ہے ہمارا دیر تو دستگیر ہے سب نے آنا ہے سب نے جانا ہے ہم کبھی یہ بھی خیال کیے ہیں کریں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں کو جانا جہاں سے آئے ہیں وہی ہم نے جانا ہے اے کائنات اب بھی ہم وہی رہے الآنا کما کانا ہاں شانیں مختلف ہیں کلا یومن و فی شان کلا یومن تو ہم ساتھ آتے ہیں سورت بے صورت کہاں سے آئی یہ بے صورت کا ظہور ہے باطل الوجود کا جلوہ ہے اگر وہ چاہے تو ایک درخت کی صورت پر تجلی فرماتا ہے قرآن پاک فرما رہا ہے من الشجرۃ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین ایک درخت پکار رہا ہے میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا رب رومی صاحب فرماتے ہیں کہ درخت کی زبان پر اگر اللہ کہہ دے تو جائز ہے اور نیک وقت حضرت منصور کی زبان پر علی الحق کہہ دے تو مولویوں کو ہو کے آ گیا کیوں قلم در دست غدارِ بابا سب ایک جیسے نہیں علماء اور مولوی ہوتے ہم خادم ہیں علماء باللہ کے اور علماء حق کے فرمایا کیوں قلم در دست غدارِ بابا لا جرم منصور بردار جب غدار لوگوں کے ہاتھ میں قلم آ گیا انہوں نے منصور کو سولی پہ چڑھا دیا یہ حسین بن منصور حضرت جنید بغدادی کا خلیفہ تھا اور مرید تھا حضرت شیخ ابو بکر شبلی کا پیر بھائی تھا جنید بغدادی نے فرمایا تھا لیس فی جبتی سوی اللہ میرے جبہ میں اللہ کے سوا اور کچھ بھی نہیں شیخ شبلی نے فرمایا تھا انی اسمع و انی یقول حلق الدارین غیری میں خود ہی سنتا ہوں خود ہی کہتا ہوں کیا دونوں جہانوں میں میرے بغیر اور کوئی ہے حضرت شیخ فرید الدین اتار نے فرمایا تھا من خدا جم من خدا جم من خدا بھائی عزیز بستانی نے فرمایا تھا سبحانی ما عظمتانی پاک ہوں میں میری شان بلند ہے خدا بختی کہیے کیا آپ بھائی عزیز بستانی نہیں ہیں کیا آپ جامی و رومی نہیں ہیں کیا آپ شیخ فرید الدین اتار نہیں ہیں کیا آپ داتا حجویری نہیں ہیں کیا معین الدین اجمیری نہیں ہیں کیا سعدی و غزالی نہیں ہیں آپ بھی موجود ہیں وہ غالتا ہوا تھا علامہ اقبال کو جو اس نے کہا تھا نہ وہ حسن میں رہی شوق نہ وہ عشق میں رہی گرم نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ غم ہے زلف ایار میں اس نے یہ شکایت کی تھی کہنے والوں نے کہا جو ہو اگر اپنی آنکھ نہ ہو نبی اگر اپنی آنکھ دیکھنے والی نہ ہو اپنی آنکھ جو ہو نبی تو جہاں میں کوئی نہیں وہی غزنوی میں تڑپ ہے اب وہی غم ہے زلف وہی غزنوی میں تڑپ ہے وہی غم ہے زلف ایار میں دیکھنے والی
نظر نہیں ہے میرے آقا و مولا منبع اسرار یزدانی مطلع انوار رحمت حضرت سید شیر محمد حضرت پیر کرم حسین کے دادا پیر حضرت پیر طریقت حضرت سید سردار شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر کامل حضرت سید شیر محمد شاہ گیلانی قادری فتح پوری اپنے پیر قطب الاقطاب فرد الافراد حوصلہ ہوا حضرت سید قطب علی شاہ کی شان میں فرماتے ہیں آپ فرمانے سین سر نرالا اور آج وہ چھپا ہوا وہ مخفی صرف باطن نہیں ظاہر بھی ہوتا ہے نظر دیدہ بھی کے سامنے دیدہ حق بھی اگر ہو کوئی دیکھنے والا ہو یہ پہچان جس کو عطا کی گئی ہو خود بخود نگاہ ہی نہیں پیدا ہوتی جب تک کوئی نگاہ نہ فرمائے یہ سیکھ کہا تھا علامہ اقبال نے خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ تو آپ فرمانے نے سین سر نرالا سین سر نرالا بند کے رہا بار یادا سین سر نرالا بند کے رہا بار یادا قطب یار بے صورت اور آز حقیقی مکہ چھپا ہوا راہبر کی صورت پہ جلوہ فروز ہوا جس نے پہچانا پہچان لیا جس نے نہیں پہچانا وہ مشرقین مکہ نے بھی نہیں پہچانا جس نے پہچانا جس نے دیکھا اور پہچان لیا اس کو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں جس نے دیکھ کر پہچان لیا اس کو سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں جس نے دیکھ کر پہچان لیا اس کو سیدنا عثمان ذو النورین کہتے ہیں جس نے دیکھ کر پہچان لیا اس کو علی المرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں حضرت علی سے پوچھا گیا حل رہتا ربک یا علی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا سنیے یہ وہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں کسی نے کیا سمجھ رکھا ہے حضرت علی سے پوچھا گیا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تو مولائے کائنات کا مشکل کشا کا بابا مدینۃ العلم کا علی المرتضیٰ سے پوچھئے کہ انہوں نے کیا جواب دیا آپ پوچھا گیا حل رأیت ربک کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تو فرمایا لن نعبد ربا لما رآہ میں جب تک رب کو دیکھ نہ لوں عبادت نہیں کرتا انہوں نے کس کو دیکھا کس کو پہچانا ارے جمال مصطفیٰ کی حقیقت کو پہچانا حقیقت محمدیہ کو جانا کہ اس پردہ میں پوشیدہ کوئی ماہ جبی ہے وہ دیدہ حق بھی تھے خواب و عشرہ مبشرہ ہوں خواب و بیعت رضوان کرنے والے ہوں یہاں ایک بات کر دینا ضروری سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو راضی ہونے کی سند دی لیکن اس کا سبب بیان کہیں نہیں کیا اس آیہ کریمہ جو میں پڑھنے والا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ نے راضی ہونے کا سبب بیان کیا فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ ایمان والوں پہ راضی ہو گیا اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ میں اور آیت کی طرف چلا گیا تھا بشارت دے دے ایمان والا کا اس کا سبب کیا ہے اِذْ يُبَايِعُونَكَ جس وقت مقام حدیبیہ پہ
13,000 یا 14,000 ایمان والوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی، ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، چونکہ انہوں نے بیعت کی ہے رضی اللہ عنہ المومنین، بیعت کرنے والوں کے اللہ راضی۔ نہ سمجھے ہو نہ سمجھو گے میری بات، نہ سمجھے ہو نہ سمجھو گے میری بات، اشارے میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں۔ جو بیعت نہیں کرتے ان پہ خدا راضی نہیں، جو بیعت کرتے ہیں بک جاتے ہیں خدا ان پہ۔ اور ایمان والے وہ ہیں جن کو بشارت اے میرے محبوب، میں بھی تیری زبان سے بشارت دیتا ہوں، بشارت دے دو ایمان والوں کو، اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جس وقت انہوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، پھر کیا فرمایا؟ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ، محبوب جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی انہوں نے اللہ سے بیعت کی۔ بندے سے بیعت نہیں ہوتی، دین سے بیعت نہیں ہوتی، برشت سے بیعت نہیں ہوتی، قرآن پاک کی سنت سے کھتی سے اللہ۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے، دست پیرد غائباں کو تانے ہے کہ میرے کامل کا ہاتھ جو دور ہو ان سے دور نہیں ہوتی، دستے جو جد قبضہ اللہ نے، پیر کرم حسین کا ہاتھ پیر سردار شاہ کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ سید شیرن پاک کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ پیر قطب پاک کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ پیر چراغ کے ہاتھ میں، وقت بڑا ہے ان کا ہاتھ غوث الورا کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ آگے چلیے ابراہیم حکیم کے، معروف کربی کے، حسن بصری کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ مولا کائنات کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ محمد ربی کے ہاتھ میں۔ یہ ایک لڑی ہے، یہ ایک زنجیر ہے، یہ ایک سلسلہ ہے، ہم مگر اس سلسلے سے منسلک ہے تو ہمارے ہاتھ میں مصطفیٰ اس لیے حضور کی حدیث پاک مشکات شریف میں من مات ولیس فیہ انکہ بیعت فقد ماتت میتۃ جاہلیۃ، جو شخص مرا اور اس کے گلے میں بیعت کا پٹا نہیں ہے وہ جاہلیت کی موت مرا، لیکن اللہ کو وہ جگہ بھی پسند ہے، وہ ایمان والوں پہ خوش ہے جب انہوں نے آپ سے بیعت کی۔ کہاں؟ تحت الشجرہ، قرآن پاک فرما رہا ہے ایک درخت کے نیچے، کوئی بیری کا کہے، کوئی انار کا کہے، کوئی انوار کا درخت کہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں صرف شجرہ کہہ رہا ہوں۔ خیال فرمائیے وہ بھی شجرہ ہے، لا تقربا ھذہ الشجرۃ فتکونا من الظالمین، آدم و حوا کو جنت میں حکم ہوا اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جائے۔ اب ذرا غور فرمائیے وہ بھی شجرہ درخت تھا، تحت شجرہ تھی، یہ بھی شجرہ درخت ہے، جو اس کے قریب جاتے ہیں نکالے جاتے ہیں، جو اس کے قریب جاتے ہیں جنت سے نکالے جاتے ہیں، تحت شجرہ جو اس درخت کے قریب جاتے ہیں نکالے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں حکم تھا خود آدم کا اس شجرہ کے کائنات کی طرف مت جانا۔ یہ شجرۃ الکون ہے، کائنات کا ایک درخت ہے، یہ دار المحن والبلاء والہلاک ہے، یہاں مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہاں بیماریاں ہیں، یہاں بچھڑنا ہے، جو بچھڑتے ہیں وہ ڈوبتے ہیں۔ لام لوکا تو چوری چوری، لام لوکا تو چوری، رتی ڈھولو سنی،
بیدے متوں ساتھ مرن. اس دنیا رنگ و بو میں حسرتیں ہیں, سوال مسئلہ ہے, عرض غم ہے, حکایتیں ہیں, شکایتیں ہیں. وہ کسی نے مجنو سے پوچھا تھا, مجنو صاحب یہ قرآن پاک کا کمال کیا ہے, قرآن پاک ہے کیا, ذرا تم بھی بتاؤ دیوانے, یہ قرآن پاک کا کیا قصہ ہے. تو ذرا سنیے, مجنو کی بات کر رہا ہوں, دیوانہ تھا, کہنے لگا قرآن پاک میں سب عشق کے ماروں کی باتیں. قرآن پاک میں سب عشق کے ماروں کی باتیں. تو فرمایا یہاں دنیا میں درخت کے قریب نہ جانا, یہ تو شجرۃ الکون ہے, کائنات کا درخت ہے, یہاں پھول بھی ہیں, یہاں کانٹے بھی ہیں, یہاں جدائی بھی ہے, ملنا بھی کبھی ہو جاتا ہے, یہاں زیر و غم ہے, بلندی و پستی ہے, وجود اور ہستی ہے, خمار اور مستی ہے, بادر بادہ پرستی ہے, یہاں دوری بھی ہے, یہاں قرب بھی ہے, یہاں بچھڑنا ہے, یہ وطن سے دور ہونا ہے, چند دن کے لیے خواہ ہوگا لیکن پریشانی ہو. جنت میں کوئی فراق نہیں, جنت میں کوئی تکلیف نہیں, جنت میں تو سکون ہی سکون ہے, جنت میں تو راحت ہی راحت ہے. یہ کم قربان جاؤں پیاروں کے جنہوں نے اس دارالمحل کو, دارالبلا کو, دارالمصائب کو, مصیبتوں کے گھر کو, اس شجرۃ الکون کے کانٹوں کو بھی پھول بنا دیا. گلشن پرست ہوں, مجھے گل ہی نہیں یزید, کانٹوں سے بھی نباہ کیے جا رہا ہوں. گلشن پرست ہوں, مجھے گل ہی نہیں یزید, کانٹوں سے بھی نباہ کیے جا رہا ہوں. سنیے مولا کائنات باب مدینۃ العلم کا ایک کمال کا حکم اور جناب کا قول یاد رکھیے گا, غموں اور پریشانیوں سے نجات مل جائے گی. آپ فرماتے ہیں کوشش کرتا ہوں, کیونکہ آدمی کے ذمہ کوشش ہے, لیس للانسان الا ما سعی. عقیدہ یہ ہے کہ کل من عند اللہ. محبوب فرما دیجئے سب کچھ یار کا ارادہ کرتا ہے. کوشش کرتا ہوں, ارادہ کرتا ہوں, کام ہو جاتا ہے میرے ارادے کے مطابق تو خوش ہوتا ہوں. ہر ایک شخص کا ارادہ, تمنا اور خواہش پوری ہو جائے تو خوش ہوتا ہے. فلانے نے مار لیا, فلانے نے میں لے لیے, فلانے پرچے میں کامیاب ہو گئے ہیں, یہ ہوا وہ ہوا. ارادہ کرتا ہوں, جدوجہد کرتا ہوں, جب کامیاب ہو جاتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں. آگے چلیے, فرماتے ہیں ایک کام کا ارادہ کرتا ہوں, عزم بالجزم کرتا ہوں, جدوجہد کرتا ہوں, جب کامیاب نہیں ہوتا تو زیادہ خوش ہوتا ہوں کہ میرے محبوب کا ارادہ پورا ہو. ایمان تو یہی ہے, بلقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی, لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ. تو باہر کے سے دنیا میں اس شجرۃ الکون میں تلاش ہے. تو فرماتے ہیں شیر پاک, لام لوکا تو چوری چوری, لوکا تو چوری, راتی ڈھولو سدھندی, جھوٹا جنگل بیلے بتاؤں ساتھ مرد. چڑھ چڑھ بیلیاں ٹکیاں تے لگسی میں پہنچے, جھوٹا جنگل بیلے وطن ساتھ مرندی. آگے چلے, دساں نیڑے پئیاں, واہ واہ ماں کو میں نہ ماں کن تم تواڈے نالے. نانو اقرب الی بالحبل الورید, رگے گردن کو لبی لیڑے, بفیاں نفوسکم افلا تبصرون. اللہ نامہ تو اڈیاں جہنہ میں جران نامے تو کیوں نہیں بید دے. حسین کی حسرت ہوا کرتی ہے کہ کوئی میرے وطن کی تعریف کرنے والا ہو.
اس لیے حسین سجاتا ہے اپنے آپ کو، آنکھوں کو سرمدی کرتا ہے، پیشانی کو نور بھرا بناتا ہے، آرائش جمال سے فارغ نہیں ہے نور، پیشی نظر ہے آئینہ ہر دم نقاب ہے۔ غالب نے کیا خوب کہا، آرائش جمال سے فارغ نہیں ہے نور، اب بھی وہ اپنے جمال کی آرائش کر رہا ہے۔ کبھی غوث پاک کی صورت پہ جلوہ دکھاتا ہے، کبھی قطب الافطاب کی صورت پہ جلوہ دکھاتا ہے، کبھی شیر پاک کی صورت پہ جاب کے رومی مہر علی شاہ کی صورت پہ جلوہ دکھاتا ہے، کبھی پیر جلوانی کی صورت پہ جلوہ دکھاتا ہے، کبھی پیر سردار صاحب، کبھی کرم حسین کی دیکھنے والے دیکھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں، دستہ نیڑے اللہ فرماتا ہے میں کون تمہاری جانوں میں رہتا ہوں تو مجھے کیوں نہیں دیکھتے؟ حسین تو چاہتا ہے کہ کوئی اسے دیکھنے والا ہو، لیکن وہ بے صورت جب ظاہر ہوتا ہے، مرید صادق الیقین کے سامنے پیر کامل کی صورت دساں نیڑے پنجا دھلی پار بھلینتی ڈھولا باج بسیط وگی دوت چھلے۔ جب تک پیر کامل نہیں ملتا تو میں پڑھ رہا تھا، آپ نے شہید پاک کو دیکھ کر پہچان کر کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں سین سر نلالا بن کے رہا بار آجا، کتب نیار دی صورت بن کے رہا دکھایا، منارا بادھا دی منارا فدفتہو قدر فرپہو منارا بادھا دی، غار سے پڑھئے اور ذہن نشین کیجئے، منارا بادھا دی سانو راز جتایا، جد میں وہ سے آتی تم میں ڈھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ مغانی شریف، جیوے 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 آستانہ علیہ مغانی شریف۔ میں نے اپنے آپ کو پہچانا، کہاں سے آیا ہوں میں نے کہاں جانا ہے، صورت بے صورتی جانا پروں، ہر آسن ہے قرآن ہمارا، الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ نے جس شے کو بھی پیدا کیا ہے، ہر شے آسان ہے، لکھ دے رہا ہے، لہذا دیکھنے والا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، قرآن کے فرمان کے مطابق کائنات کے ذرہ ذرہ میں حسن جانا کا مشاہدہ کرنا، یہ تو بلویکھاں یارو یار عشق دی نبی و نبی بہار۔ تو دنیا میں درخت کے قریب اللہ نے فرمایا، کوئی کہتا ہے مفسر کہ وہ شجرہ انار تھا، کوئی کہتا ہے گندم تھا، یار حد ہوگی اسی چیٹے چیڑے ہیں کہ جسے گندم جی کر تو اسے کنک نو کھا کے جنت چی نکلے سے بلے و زدی ہیں ایسا کہ ہوڑ بھی کھانے آئے کہ دیا رہتا کنک جس کے گندم کے کھانے نے، یار کون کہتا ہے کہ گندم کا شجرہ تھا، کوئی کہتا ہے کہ انار کا شجرہ تھا، نہیں وہ شجرہ تو کون ہے، یہ کائنات کا درخت ہے، ایسے قریب نہ جانا، پھنس جاؤ گے الجھ جاؤ گے۔ جو ہی بابا آدم بھولا، آپ شجرۃ الکون میں پھول بھی دیکھے، کانٹے بھی دیکھے، اپنے بھی دیکھے، دیکھنے بھی حسن بھی دیکھا، کپ کو بھی دیکھا، حسن پہ ٹوٹ پڑا، اور حسن تو وجال منہا زوجہا، وہ تو بائیں پسلی سے ہوا نکلی تھی،
هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء كثيرا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء. باہر کا جنت سے نکالا گیا. پھر کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا. رب سائیں ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا. صدقے جاؤں بابا آدم نے یہ نہیں کہا ربی ظلمت نفسی، میں نے اکیلے اپنی جان پہ ظلم کیا اور اس درخت کے قریب گیا. نہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. ہم سب کو اپنی اس دعا میں شامل کیونکہ ساتھ آ رہے تھے ہم بھی. ہم نے دعا تو نہیں مانگی تھی دنیا رنگ و بو میں ہمیں بھیجو. ارے بھیجا اس لیے آدم کی اس کو بھلایا. آدم کی یہ سنیے، غور سے سنیے، آدم کی ایک لغزش سے پاک کام کر گئی. آدم بھولا، پاؤں میں لغزش آئی، جگمگائے، لڑکھڑائے. آدم کی ایک لغزش سے پاک کام کر گئی. ایسی ہوئی ہے پھول کے دنیا سبر گئی. ایسی تنافی آدم ہو. کہا آدم بھول گیا، میری آقا بھی بھول گئے، محمد عربی بھولے. کتابیں پڑھا کرو، دینی علم حاصل کیا کرو، قرآن و سنت سے اپنے بچوں کو آزما کرو. میں نے جہاں اکیڈمی دیکھی دل خوش ہو گیا کہ ہمارے بچے یہاں صرف دنیا کی تعلیم حاصل نہیں کریں گے، دین کی تعلیم حاصل کریں گے. جو قرآن کو جانتا ہے اور اس کے ماں باپ بوڑھوں کا اولاد سہارا بنتی ہے، اور جو نوکر بن جاتے ہیں وہ کرسی افسری پہ بیٹھ کر اپنے باپ کو پہچاننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. کہہ گیا ہوں جنوں میں کیا گیا، کچھ نہ سمجھے خدا کرے. اگر میرا خیال اس طرف چلا گیا کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے تو بھائی بات تو تھوڑا ہے. تھوڑی دیر کے بعد اشارہ ہو جانا ہے کہ جی ہون ختم شریف دا موقع ہے، لہذا میرا طریقہ ہوتا ہے اس کو پہلے کہ کوئی آکے بس میں پہلے آنا بس تے جیسے لے آتا بس بسم اللہ دے کہ والناس کا سین سارا قرآن ختم کرن لائے. بھائی مہانا لتا کنا بس اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دیتے کہ جنت والناس دی سین، یعنی قرآن پاک ایک بس میں ختم ہو جاتا ہے. اور میرے والد گرامی سید غلام محمد قادری پیر جلوانوی نے حضور قطب الاقطاب دے مثال دے وقت جو کہ موقع کے موجود سن، آپ دا آخری جملہ حضور سید قطب الاقطاب کا بس آپ اس کے بچوں نکتہ نکال دینے کہ گویا حضور قطب الاقطاب نے آخری وقت بسم اللہ کی بے کو اور والناس کی سین کو ملا کر سارا قرآن. تو حضرات محترم حضور کیسے بھولے؟ نماز میں بھولے، سجدہ صاحب ادا کر دیا. صحابہ کرام تڑپ لگے کہ ہمارا محبوب بھولنے والا تو نہیں سکتے جا. کہ دل میں محبوب کبریا کا کتنا احترام تھا، ادب تھا. یاد رہے میرے دوستو، پیر کامل عالم علوم محمدیہ ہوا کرتا. پیر کامل عالم علوم مصطفیہ ہوا. لہذا ہمیں پیر کامل کا ادب کرنا چاہیے. اب طریقت کلھا آداب، کیونکہ طریقت میں سراسر ادب ہے. میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں، وہ میں آج جب اس دفعہ داتا سائی کے حضور مجھے جانے کا اتفاق ہوا، اکثر حضور بلاتے ہیں تو میں نے وہاں بھی حضور کے داتا سائی کے وقت پر یہ بات کہہ دی تھی کیونکہ نئی تھی. چند ایک مولوی صاحب
سفید داڑھی چند اس کے شاگرد وہاں جلوانہ شریف میں میرے پاس آئے. میں نے ان کا استقبال کیا, ان کو پانی پیش کیا. وہ کہندا ہے اسی تیرے کو پانی پیمن نہیں آئے, اساں تیرے نال گل کرنا آئے. میں کیا مولانا گل کرو, گل کا نہ پاؤ. اخلاق حسنہ دے نال کی ہے, آؤ پانی پیو, چاہ پیو. دھوانا ایسا گل کرنا آئے ہیں, کی گل کرنی ہے؟ انہوں نے آخیا میں سنے ہیں کہ تو وقت الوجود کا قائل ہے, اس پر تیرے نال اسی بات سے مباحثہ کرنا ہے. میں کہا پہلے میں نے تسی یہ دسو وقت الوجود ہے کہ یہ جس دفتے تو اعتراض ہے, جس دفتے تو اعتراض ہے وہ گل دسو میں نے وقت الوجود ہے کہ کہنے لگا تو میں نے کی سمجھنا ہے. میری بھی مر لگے ذرا پس پڑتی. میں آکھا میں تے نور سمجھنا جڑا نہیں سمجھنا چاہتا. آندہ ہے نبی آندہ ہے العلماء ورثۃ الانبیاء. نبیاں دے عالم, نبیاں دے علم دے وارث ہوندے, ایسی نبی دے علم دے وارث. میں آکھا جڑا الف لام ہے یہ کیڑا ہے؟ آدھ خارجی ہے, آدھ ذہنی ہے, معرفہ ہے کہ نکرہ ہے. کیا بات. میں کہتے ہیں مجھے پتا ہونا ہے اس الجھنے چاپاسی نہیں پہنچے. الف لام ہے معرفہ, کہ معرفہ دلالت کرتا ہے خصوصیت کے. اس کی معلوم ہویا کہ بے شک نبی پاک دے علوم دے علماء وارث نے, لیکن الف لام نے انہوں نے خاص کر دیتا ہے کہ خاص عالم نے جو نبی پاک دے علوم دے وارث ہے. تیرے جیسے تو میں آکھا وائرس وائرس جڑی قوم چمکڑ گئے. تو حضرات محترم, ہم علماء حق کے کاموں کی ساتھ ہیں, جو عالم بھی ہیں, عارف بھی ہیں, عاشق بھی ہیں. عام مولوی جو بے ذوق ہے میں تو ان سے بیزار ہوں, اور جو پیر بے علم ہے ان سے بھی بیزار ہوں. ہمارے علماء نے, ہمارے فقراء نے, ہمارے بزرگوں نے جب علم کا یہاں علمناہ من لدنا علما, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی طرف بھیجا گیا, جو فرمایا گیا کہ ہم نے اس کے قرب کا علم, اپنے قرب کا علم عطا فرمایا ہے. وہ علم لدنی ہے, کوئی علم قالی ہے, ولیوں کا علم حالی ہے, خشک مولیوں کا علم کتابی ہے, درسی ہے, لیکن عاشقوں کا علم بس عاشقوں کا علم جنابی ہے. ایک علم ہم پہ ہر اور علوم برطرف در کو گما قلوب ہو. الحمدللہ کہ یہاں ظاہر بھی ہے, باطن بھی ہے, ظاہری علم بھی ہے. تربیت ہوگی باطنی علم کی, لہذا اپنے بچوں کو خصوصی طور پر اکیڈمی میں اور ایسے اداروں میں داخل کیجئے جہاں علم بھی ہو, تربیت بھی ہو, ذوق بھی ہو, شوق بھی ہو, قرآن بھی ہو, صاحب قرآن بھی ہو. تو فرمایا شمشیر الپاک نے دسا میرے پنجا بھلی بار بھلیں دھولا باج مسیح ودید کو جھریں. آخر بات کرتا ہوں, شمشیر الپاک فرما دینے زواد زامنہ ڈھولا دولی جہانی تیرے باجو بھی دھمدے سارے چھوڑ دیا. تیرا ذکر کرنا, تیرا فکر کرنا, تیری گل سکھائی ماہی, دم دم رکھ مچائی. اپنا آپ سنبھالو بیلے, اپنا آپ سنبھالو بیلے. تو باپ جائے کہ کوئی نہیں, جب میں جانا جاتے ہو تو بچوں کو گھر جانا. پونے 5 4 لاکھ پونے 5 لاکھ ختم بھی پڑھنا ہے علماء نے. بڑا لمحہ تے بڑا جاؤ اتر تک پھر ختم بھی پڑھنا ہے.
یار ختم کر ڈالے ایک آن چھوڑی بریا اس کا جانوی جس کا توڑ کے کون نے دیکھا ذرا سنیے حضور میں نے دیکھا تو ابتدا ہو گئی میں نے دیکھا تو ابتدا ہو گئی تم نے دیکھا تو انتہا ہو گئی ہم نے دیکھا تو ابتدا ہو گئی تم نے دیکھا تو انتہا ہو گئی تو فرمایا سنشر پاک میں واد زانے نامی ڈھولا تولی جہانی تیرے باجو بھی دندے سال چھوڑ دیتے آلم ماتا سن الرسول ومان حاکمان حکم جو محبوب فرمائے اس میں پکڑ لو اور لے لو اس پر عمل کرو اور جن کاموں سے منع کرے رکھ جاؤ باز آ جاؤ تیرے باج بھی دندے سارے چھوڑ دیتے کملی جان کے میں غیر چھوڑ گیا ساریاں لگا کے ہوتا کل تیرے پیام بابے بڑھے نے آگیا سائی کو تمپا میں رونے پیا بڑھا سائی کو تمپا میں آگیا کیوں پہ رونا ہے حضور مرنا اللہ قبر پہ نظر ہوتی ہے نہ کوئی سکتی تھے نہ کوئی ساتھی نہ کوئی ہوا تھے نہ کوئی بجلی اٹھے کون میرا ہمسار ہوئے گا میرے سائی کو تمپاک نے فرمایا وانج کرال کے پیچھے تو جا سے آگے ڈھول کی وانج کرال کے پیچھے تو جا سے پہلے کتب علی چاہتا برت رکھتا حضرات محترم بحثنا اولائے کرنے کا نون احدیت ہے قلم وحدت ہے واحدیت ہے وہاں لا تعین ہے یہاں تعین اول ہے پھر تعین ثانی ہے پھر عالم ارواح ہے یہ مراتب حقی بعد خلقی ہے یہ عالم مثال ہے یہ عالم اجسام ہے ان تمام مراتب حقیہ اور خلقیہ کا جامع حضرت انسان ہے شیخ قامت کو پہچانو میں نے یہ شعر لکھے کہ سنو گے وقت ہے تو سنا دوں میں صاحب زادگان والا کام سے خاص طور پر پیر مظہر حسین صاحب سے صاحب زادہ پیر طاہر حسین صاحب سے پوچھوں گا اور اگر پوچھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے پوچھا ہو جاتا ہے جو ملے نہیں ارے جب ملنا ہے تو پوچھنے کی کیا ضرورت میں نے یہ حضرت صاحبزادہ پیرزادہ جن پر جتنا فخر کیا جائے اتنا تھوڑا ہے سید فاقت علی شاہ صاحب ان کو میں نے یہ فوٹو بھی کروا دی تھی شعر تھا ذہن میں آ گیا کرم حسین سراپا کرم کا جلوہ ہے کرم حسین کرم کا سراپا جلوہ ہے مقام ذوق الہی کا خاص دہرا ہے حسین آنکھیں حسین پلکیں اور حسین ابرو حسین چہرہ حسین غازہ حسن حسین حمزہ ہے حسین چہرہ حسین غازہ حسین حمزہ ہے تمام جلوے نظر آتے دیکھ کر ان کو تمام جلوے ظاہریہ اور باطنیہ تمام جلوے نظر آتے دیکھ کر ان کو وہ حسن ذات کے جلووں کا ایک نقشہ ہے وہ حسن ذات کے جلووں کا ایک نقشہ ہے ازل سے مست سے بے خود سے خالی و باقی آج نہیں ازل سے مست سے میں خود سے خانی و ساکی وہ خود ہی ساکی و باداؤ میں و مینا تھے وہ خود ہی ساکی و باداؤ میں و مینا تھے وہ خود ہی اول و آخر سے باطن و ظاہر وہ خود ہی مرکز و پرکار اور دائرہ تھے
وہ خود ہی مرکز سرکار اور دائرہ تھے، وہ آسمان ولایت کا قطب تارا تھے، وہ رنگ عشق کی کوثر قضا کا حالہ تھے، وہ رنگ عشق کی کوثر قضا کا حالہ تھے۔ مشام جانے ولایت میں ان کی تھی خوشبو، وہ ہنچائے دل و جام گل شکفتہ تھے، وہ حسن دوست کی کتاب کے معلم تھے، کتاب عشق کا موضوع اور نسخہ تھے، وہ بولتے تھے تو قرآن کلام کرتا تھا، وہ اپنی ذات میں رحمان کا آئینہ تھے، وضو و حسن تھے وہ زاہد سرسالہ کے، نماز عشق کا رکوع اور سجدہ تھے، جبین ان کی تو سجدہ گہے ملائک تھی، وہ اہل نظر کا قبلہ تھے اور کعبہ تھے، وہ ذات پاک کے عاشق کے حسن احمد میں جمال شیخ کے عارف تھے اور بینا تھے، وہ گلشن قطبیت کا ایک گلے لالا، نگاہ شیر محمد کا وہ کرشمہ تھے، اور حضور سید سردار نے کیا سردار، وہ گل محمد خواجہ کے دل کا جذبہ تھے، وہ غیر حق نہ سمجھتے تھے ایک ذرہ بھی، جہان عشق میں وہ نور کا کنارہ تھے، ملی ہے جس کو رفاقت کرم مکانوی کی، نگاہ شاخ میں لاکھوں میں سب سے اعلیٰ تھے۔ یہ سنیے، میں ان کے نقش کفِ پاک و عرش کہتا ہوں، وہ نقش پائے محمد کے سر کا سجدہ تھے، وہ ایک راز تھے انوار قادری جس کا، رخ حبیب سے پردہ نہیں وہ پردہ تھے، ارے پردہ سے رخ محبوب کا پردہ نہیں ہوتا، پردہ جو ہوتا ہے رخ محبوب پہ، پردہ سے تو پردہ نہیں ہوتا، تو ان سے کوئی پردہ نہ تھا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سلسلہ عالیہ قطبیہ شیریہ سرداریہ جلو انبیاء کیسے تعلق رکھتے ہیں، وحسن اولئک رفیقا، ان کی نسبت اور ان کی رفاقت ہی حسین ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں وہ ایک بات کر دوں، میرا یہ طریقہ نہیں ہے، آپ نے مجھے مجبور کیا ہے، وہ میری کتاب ہے ایک انوار عقیدت، جو میں نے حضور پیر خانہ کی شان میں اور رسول پاک کی شان میں نے تحریر فرمائی ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ ہے اچھا، ایک ہے انوار عقیدت جس میں نافیہ کلام ہے شیری میرا، ایک ہے انوار حقیقت جس میں میرا غزلیات ہیں اور یہ اردو پہ ہے، ایک ہے انوار عشق و محبت۔ انوار عشق میں میرے والد گرامی سید غلام محمد قادریہ کا کلام ہے پنجابی میں، الف احد ذات مجرد عین وجود عدم دا، الف ازل دا پیر اساڈا شیر محمد ماہی قبلہ گاہی۔ آگے سنیے، لوکاں گانے صورت بخشی شانو ذات الہی سر رحمانی، پیر امیر منیر میرے دادا ماہ کنوتا ماہی، غلام محمد مرشد بادو ایگل مالا ناہی بچ گمراہی۔ تو اگر کسی نے یہ لینی ہو ایک دوست کے پاس ہم بھی یہی ابو حقائق پیر محمد انوار حسین جل وعلا آپ کے ساتھ خطاب فرما رہے تھے۔ دوستو اب ختم پاک قریب ہے، آخری لمحات ہیں، رحم عروج پر ہے، اس لیے میرا کوئی پیر بھائی بات نہ کرے، انشاءاللہ ایک نعت اس کے بعد ختم پاک اور حضور جناب مظہر انوار پیر محمد مظہر حسین کے ہیرے میں بھی آپ کے لیے انشاءاللہ خطاب میں موجود ہوں گے، اس لیے تمام پیر بھائی حال میں تشریف لے آئے ہیں۔ یہ اعلان ہے، دوبارہ میں اس کے بعد سید تجاوز شاہ صاحب پڑھیں گے اور ختم لے آئے ہیں، دعا کے بعد حضور کا کلام ہوگا۔